اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم اللہ کے نام الرب کا دوسری کلاس میں جائزہ لینے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تھوڑا سا خلاصہ پچھلی کلاس کا آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں۔ الرب، اللہ کا یہ نام جو ایک صفاتی نام ہے اور ایسا نام کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات جو ہے وہ جمع ہو گئی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے جو پسندیدہ صفاتی نام ہم کہیں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الرب کو رکھا۔ اور یہ ہم کس بنا پہ کہہ رہے ہیں؟ جو قرائن ہمیں ملے ہیں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں یا قرآن کے اندر جو آیات ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ نام اللہ نے اپنے آپ کو متعارف کروایا اس نام کے ذریعے۔ تو اللہ کو اللہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور اس نے اپنی تمام صفات میں جو سب سے بلند ترین صفت کا بار بار ذکر کیا وہ ہے الرب، اور وہ اس کا خوبصورت ناموں میں سے ایک دوسرا نام بھی ہے۔ یہ قرآن میں 500 یا کچھ لوگ کہتے ہیں 900 کے قریب بھی جو ہے قرآن کے اندر مختلف قیاس و قرائن کے مطابق آیا ہے۔ الرب کے معنی کسی بھی لغت میں ایک لفظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی زبان ایسی نہیں دنیا کی جس کے اندر الرب کے معنی جو ہے وہ ایک لفظ میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ الرب عربی کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنوں کو بیان کرنے کے لیے کوئی لغت جامع نہیں۔ پھر ہم نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف سے یہ بات سمجھی تھی کہ انہوں نے جو رب کی تعریف کی کہ رب وہ ہے جو قادر ہو، خالق ہو، باری ہو، المصور ہو، الحی ہو، القیوم ہو، العلیم ہو، السمیع ہو، البصیر ہو، المحسن ہو، منعم، جواد، معطی، مانع، الضار، النافع، المقدم، المؤخر ہو، جو جس کو چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے خوشبخت کر دے، جسے چاہے بدبختی میں مبتلا کر دے، وہی ہو جو عزت دینے والا ہو یا عزت لے لینے والا ہو، وہی ہو جو ہمیشہ سے قائم ہے اور جس کو کسی کی ضرورت نہیں قائم رہنے کے لیے۔ رب وہ ہے جو ہر خیر اور شر کو قائم رکھنے والا ہو، جو اپنے عرش استوا پر قائم ہے، جس کی تدبیروں پر اسے پورا ملکہ حاصل ہے، اور ہر تدبیر اسی کے ہاتھ میں، اور ہر ہونے والے امر یا فعل پر وہ نگران ہے اور اس کا حساب لے سکتا ہے، اس کی جواب دہی کر سکتا ہے، جو فرشتوں کے ذریعے سے دنیا والوں کو عطا کرے اور ان سے چھین لینے پر قادر ہو، جو بلند کر سکتا ہو کسی کے مقام کو اور جو اس کو جو ہے وہ پسماندہ کر سکتا ہو، جو گرا سکتا ہو اس کے مقام سے، جو موت دے سکتا ہو، جو حیات دے سکتا ہو، جو توبہ قبول کرے اور جو ذلیل کر دے، اور جو کشادگی دے یا تنگ دست کر دے، جو تنہا کر سکے اور جو محفلیں عطا کرے، جو لوگوں کی بیماریوں اور تکلیفوں سے آگاہ ہو، جو لوگوں کے غموں میں ان کا سنے اور ان کو اطمینان دینے والا ہو، جو بوجھل دلوں کو ہلکا کر دے، جو اجنبیوں کے لیے اپنا ہو، جو ہر ایک کی پریشانیوں کے بہترین حل دے سکتا ہو، جو روک دے تو کوئی لے نہ سکے اور دے دے تو کوئی چھین نہ سکے۔ اور رب وہ ہے جس کے حکموں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور جس کے حکم کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا، ان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈال سکتا، اور جس کی کہی کسی بھی بات کا کوئی بدل نہیں۔ اس کے حکم بجا لانے میں جبرائیل اور ملائکہ اور
تمام مخلوق اس کی فرمان برداری میں لگی ہوئی ہے، تمام فرشتے اور ہر مخلوق کا ہر عمل اسی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ وہ قادر ہے، اور ہر قادر پہ قادر ہے۔ جتنا اس دنیا کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو کسی بھی دائرے کے اندر سمجھتے ہیں کہ ان کو قدرت حاصل ہے، طاقت حاصل ہے، وہ ان سب کے اوپر قادر ہے، اور وہی ہے جس نے وقتوں کا حساب کتاب بنایا، اور جو اس تمام انتظام کو نہ صرف بہترین طریقے سے چلاتا ہے بلکہ ان کے فوائد کو برقرار رکھتا ہے اور بغیر کسی خلق کے قائم رکھنے پہ قادر ہے۔ تو میں جب اس تعریف کو دوبارہ مطلب اس کو سمرائز کر رہی تھی اس لیکچر کو اس خلاصے کے لیے، تو مجھے خیال آیا کہ ہندوؤں نے اپنے لیے تقریباً 36,000 یا پتہ نہیں 36 لاکھ کے قریب خدا بنا رکھے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی رہنمائی کرے۔ جس اللہ کی قدرت کو وہ پاتے گئے، جس رب کی صفت کو وہ پاتے گئے، اس کو خدا بناتے گئے، بجائے اس کے کہ یہ جانتے کہ یہ تمام صفات کا مالک ایک رب ہے۔ تو بہرحال ہم مسلمان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ ہمیں اپنے رب کی پہچان ایک رب کی پہچان ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہی ہمارے رب ہیں۔ پھر ہم نے یہ بات پچھلی کلاس میں سمجھی تھی کہ رب کی ربوبیت کی یہ تمام جو نعمتیں ہیں اس کی دو اقسام ہیں۔ جو یہ رب کی ربوبیت ہے یہ اس کے مخلوقات کے لیے ان نعمتوں کے دیے جانے کی دو اقسام ہیں، ایک عمومی عام اور دوسری خصوصی یعنی خاص۔ عمومی وہ کہ جو چاہے مسلمان ہے یا مشرک ہے، چاہے اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، چاہے اللہ کا فرما بردار ہے یا نہیں ہے، جیسا بھی ہے، اللہ کی جیسی بھی مخلوق ہے جن اور انسانوں کے اندر سے، ان سب کو بغیر کہے اولاد، غذا، گھر، کپڑا، رشتہ دار، نوکری، اس قسم کی ہر چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو پہلی جو اللہ کی ربوبیت کی جو شان ہے وہ یہ کہ وہ ہر ایک کو بغیر کہے اور دے رہا ہے، اور اس کا وعدہ ہر ایک سے ہے، جو بھی اس دنیا کے اندر آئے گا اس سے اس کا وعدہ ہے۔ اور خاص جو ہم نے سمجھی تھی کہ جو تربیت ہے اور یا ربوبیت کی یہ قسم ہے، جو نعمتیں وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، وہ صرف اولیاء اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے ولیوں یا اس کے ہو جانے والوں کو، ان کے لیے وہ ایمان میں اضافے کے اسباب پیدا کرتا ہے، عبادت میں استقامت دیتا ہے، معرفت دیتا ہے، ان کے مقام بلند کرتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، ان کو گمراہیوں سے نکالتا ہے، ان کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے، اور تنگیوں کو ان سے دور کر دیتا ہے، اور ہر نیک کام کو ان کے لیے کرنا آسان کر دیتا ہے، اور پھر ہر شر سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور سبحان اللہ ایک اور بات کہ ان کی اچھی نیتوں اور اعمال کی قدردانی بھی کرتا ہے۔ حضرت مریم اور ان کی والدہ کا ہم واقعہ دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے نظر مانی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جو یہ بچہ مجھے ہوگا، اور ان کا خیال تھا کہ انہیں بیٹا ہوگا تو وہ اللہ کی راہ میں دے دیں گی، لیکن جب وہ بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا رب یہ تو بیٹی ہے، اور میں مطلب چونکہ ان کی نیت بہت اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے قبول کیا اور اس کی خود پرورش اور نگہداشت کی۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندوں کی اچھی نیتوں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور اس میں ان اعمال کی قدردانی کرتے ہوئے ان میں اضافہ فرماتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ حضرت مریم کو قبول کر لیا اللہ نے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی خود تربیت کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب جو ان کے کفیل تھے، ان کے ماموں یا کئی جگہ پہ بہنوئی جو بھی آتے ہیں، کہ وہ جب آتے تھے تو آ کے کفیل ان کے وہ تھے اور نبی تھے، اور اس کے باوجود جب وہ دیکھتے ہیں آ کر تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے کوئی اسباب نہیں اور ان کے کمرے کے اندر بے موسم کے پھل ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی نیتوں اور اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی قدردانی کرتے ہیں۔ بہرحال ایک حدیث یہاں پر یاد آ رہی مجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے دراصل ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ کہ جس نے اس بات کو
مان لیا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے تو اس نے دراصل ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ قبر میں بھی انسان سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا مرنے کے بعد وہ یہی کہ من ربو کا، تو جس نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو پہچان لیا ہوگا وہی ہوگا کہ جو قبر میں بھی اطمینان سے اس سوال کا جواب دے سکے گا۔ تو بہرحال ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اکثر مسلمان اس بات کی شکایت بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی دیتا ہے اور کافروں کو بھی دیتا ہے، بلکہ بعض غیر مسلموں کو تو مسلمانوں سے زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ وسوسہ اس لیے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو رب صرف ہمارا ہے، جبکہ اللہ نے کہا کہ وہ تو رب العالمین ہے، وہ کافر کا، فاسق کا، دہریے کا، معصیت کار کا، نافرمان کا، ہر ایک کا رب ہے۔ اور ایک حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو غیر مسلم جو نیکی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں جانے دیتے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم ہر ایک کے اعمال پہ نظر رکھیں اور کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں جانے دیتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیر مسلم بھی جو نیکی کرتے ہیں اس کو بھی ضائع نہیں جانے دیتے، ان کا بدلہ البتہ انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اور مسلمان جو ہے وہ اگر دنیا میں محروم بھی ہو تو اس کو اس بات کی خوشی رہنی چاہیے کہ وہ آخرت میں اپنا صلہ پائے گا، اور کیا اس دنیا کی کسی بھی اجر کو، اس دنیا کے کسی بھی فائدے کو آخرت کے فائدے سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ تو وہ شخص جو دنیا میں محروم رہا اور ایمان پہ مرا وہ بہت خوش قسمت ہے اس غیر مسلم سے کہ جس نے دنیا میں ہر چیز پالی لیکن وہ غیر مسلموں کے مرا اور ایمان اس کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اب آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ جو ہمارے دل میں اس قسم کا وسوسہ آتا ہے کبھی، تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم اس رب کی بات کر رہے ہیں کہ جس رب نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ سورہ فصلت میں آیت 30 سے لے کے 32 تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہے تو ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو اور جنت میں خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی، اور جنت میں تمہارے لیے ہر چیز موجود ہے، جس کو تمہارا دل چاہے وہ مانگو ملے گا۔ اللہ نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے یہ تمہاری مہمانداری ہے۔ تو ایسے یعنی جس شخص نے دنیا کے اندر شاید وہ سب نہ پایا ہو جو وہ سب ہم مسلمان ہونے کے ناطے سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اب تو ہمارے لیے تو اللہ کی ساری نعمتیں وافر مقدار میں موجود ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ رب حکیم ہے اور وہ رب مسلمان کے لیے جتنا کچھ اس دنیا میں اس نے رکھا ہے وہ چاہتا ہے اس سے زیادہ بہترین اس کو آخرت میں ملے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے اس قسم کی کوئی اگر ہمارے دل میں کبھی بھی کوئی بات آتی ہے تو وہ ہمیں اپنے دلوں سے نکال دینی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو زیادہ تر دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ سب رب سے شروع ہوتی ہیں، اور نبیوں کی بہت ساری ہم دیکھتے ہیں دعائیں ہیں، اور وہ تمام کی تمام جب بھی رب کو اللہ تعالیٰ کو اللہ سے کوئی بات کرنی ہو، اپنے دل کی کوئی بات کرتے تھے نبی، جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے کسی مشکل میں تو ہمیشہ اللہ کو رب کہہ کے پکارا کرتے تھے، کیونکہ ہم نے ابھی جتنی باتیں سمجھی کہ رب کیا کیا کرنے والا ہے تو اس لحاظ سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یقیناً ان کا یہ اس سے کیا مراد تھی جب وہ اس کو رب کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کی دعا ہے کہ ربی انزلنی مبارکہ، کہ ہم جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دل کی کیا بات کی کہ یا رب العالمین آپ مجھے بہترین منزل کی طرف اتار دیں، اور بے شک آپ ہی سب سے بہترین منزل دینے والے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کو ہم دیکھتے ہیں کس حال میں تھے، نہ کوئی گھر بار تھا نہ خاندان تھا، اپنا ملک چھوڑ کے ایک نئی جگہ پہ آئے تھے، کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں، کمانے کا ذریعہ نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر وہ چیز دے دیتے ہیں جو کسی کے سروائیول کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار کے کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص، وہ اللہ کا بندہ جس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ انسان اپنے
رب سے کرے وہ یہ کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے میرے رب تو، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، اللہم اے اللہ، انت تو، ربی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی اس دعا کی خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر انسان اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے۔ کیوں؟ انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک، اور میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں۔ کس وعدے پہ؟ اسی وعدے کے اوپر کہ تو جو انسان کو، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ جب تمام انسانوں کو پیدا کیا تو ان سے اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ اپنے رب کو پہچانیں گے اور اپنے رب ہی کی اطاعت کریں گے، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ان کا رب ہے۔ تو انسان اس کے اندر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میری جتنی وانا علی عہدک، اور میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، وعدی کا مستطاعت، جتنی میری استطاعت ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں جو میں نے اعمال کیے، جو میرے برے اعمال ہیں۔ ابوء لک بنعمتک، اور اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں میرے اوپر ہیں، کہ تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اور وابوء بذنبی، اور میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے، اور میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں۔ فاغفر لی، پس تو مجھے بخش دے، انہ بے شک، لا یغفر الذنوب، کوئی میرے گناہوں کو دھو نہیں سکتا، کوئی میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، الا انت، سوائے تیرے۔ یہ اقرار کر کے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات کا عہد دیتا ہے کہ انسان، یا مسلمان ہی ظاہر ہے، مسلمان اس بات کا عہد کرتا ہے کہ یا اللہ تو رب ہے اور تیری نعمتوں کا ہمیں اعتراف ہے۔ اور جب انسان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ رب نے اس پہ نعمتیں دی ہیں تو اب اس پہ لازم ہے کہ وہ اس کا شکر بھی ادا کرے، اور اس کے شکر کرنے کی سب سے بہترین جو طریقہ علماء کرام بتاتے ہیں، ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ اس کی نعمت کو وہاں استعمال کیا جائے جس کے لیے اللہ نے وہ نعمت ایک مسلمان کو دی ہے، اور پھر اس کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ کی کائنات پہ غور کیا جائے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اور اس مطالعے کے بعد ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لایا جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نبی کو، اس رسول کو بھیج کر ہمیں سکھائی تھی۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور بات سمجھتے چلے جائیں کہ قرآن میں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ربنا سے جو یوزلی آیتیں ہوتی ہیں وہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن ہر ربنا سے شروع ہونے والی جو آیت ہے لازمی نہیں کہ وہ دعا ہی ہو۔ جیسے آل عمران میں ہم پڑھتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو وہ جو آیت ہے وہ بے شک ختم دعا پہ ہی ہوتی، فسبحانک فقنا عذاب النار، ہوتی اسی پہ ہے، لیکن ہم یہ جب دعا مانگنے چلیں تو ہم اس کو یہاں سے نہ شروع کر دیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا فسبحانک فقنا عذاب النار، بلکہ دعا پھر یہیں پہ ہے فقنا عذاب النار، یا ربی فقنا عذاب النار۔ اس کے آگے پیچھے ہم چاہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ یہاں پر غفور ہے، رحیم ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حالت اس وقت ہے، جو ہماری حاجت اس وقت ہے، اس کو لگا کے اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو رب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت رب، دراصل ان تمام غلط عقیدوں کی نفی ہے کہ رب ہم سے دور ہے، سنتا نہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے رابطہ کرنا ممکن نہیں، یا ہم اس قابل نہیں کہ اس سے رابطہ کر سکیں۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور مردوں کی قبروں پہ جا کے وسیلہ مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے میں تمہارے ضرورتیں تمہارے بغیر کہے پوری کرے جا رہا ہوں، یہ مردہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو انسان کو جب یہ احساس ہو کہ میرا رب، میرا اللہ میرا رب ہے، تو وہ کبھی جائے گا مردوں کے پاس، یا کبھی وہ جائے گا ایسے لوگوں کے پاس کہ جو اپنے پاس کرامات کا دعویٰ کرتے ہوں، یا کبھی وہ یہ سوچے گا کہ نہیں میں اتنا گناہ گار ہوں
میں جو ہوں میری حیثیت ہی نہیں، اور فلانا جو ہے وہ تو صوفی ہے اور وہ اولیاء اللہ ہے اور وہ میرے لیے استخارہ کر دے اور وہ میرے لیے یہ کر دے اور وہ میرے لیے وہ کر دے، اس کا مطلب ہے ہمارا رب کی اس صفت کے اوپر مکمل یقین ہی نہیں ہے۔ تو جو انسان ایسا کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے یہ سمجھا کہ وہ اپنے رب کی اس مخلوق میں شامل ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے اس کا رب ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو ہماری ان غلط عقیدوں کی یہ بہت بڑی جو ہے وہ نفی ہے کہ رب دراصل جو ہے وہ کوئی ہم سے بہت ڈسٹنٹ ہے، وہ تو ایسا ہے جو زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو وہ نہ بخش سکتا ہو، اور وہ جانتا ہے ہماری ان کمزوریوں کو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام عالموں کا رب ہے۔ بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشنز رب العالمین کی ہمیں ملتی ہیں مختلف جو علماء کرام ہیں ان کے پاس۔ رب العالمین کی ڈیفینیشن میں جانے سے پہلے ایک یہ بات جو ہمارے کرنے کی ہے یا ہمارے سمجھنے کی ہے وہ بھی میں یہاں پر ذکر کرتی جاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 جگہ ایک لفظ استعمال کیا، ربانیون، ربانی، جو اللہ کا، جو رب کا ہو گیا، رب والے۔ تو یہ جو 4 دفعہ 2 دفعہ سورہ آل عمران میں اور 2 دفعہ المائدہ میں، تو علماء کرام کہتے ہیں، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے اس کی ڈیفینیشن بتائی کہ ربانی وہ عالم ہے یا وہ مذہبی استاد ہے جو لوگوں کو دین کی بنیادی باتیں سکھاتا ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات میں جاتا ہے، یعنی شروع میں ہی نہیں اس کو مشکل کر کے بتا دیتا، پہلے بنیادی باتیں سکھاتا ہے پھر اس کی تفصیلات میں لے کر جاتا ہے، تاکہ جیسے جیسے اس کے شاگردوں کی سمجھ بڑھتی جائے ویسے ویسے وہ بھی درجہ بدرجہ اس کے اندر بڑھتا چلا جائے، علم کے مقام میں بڑھتا چلا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں عام دنیا کی نارمل جو اسٹڈیز ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لیول 1 کے اندر بچے کو بتایا جاتا ہے، اگر وہ سائنس پڑھ رہا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے ایک زمین ہے، اس زمین پہ پودے ہوتے ہیں، اس پہ انسان ہوتے ہیں، کچھ لیونگ تھنگز ہوتی ہیں، کچھ نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ گریڈ 1 میں جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے لیونگ تھنگ کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس میں کون کون آتا ہے، پھر گریڈ 2 میں جاتا ہے، اسی طرح لیول بڑھاتے 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 ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سائنس کے اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ تو یہ یا اور فیلڈز کے اندر مطلب ظاہر پروگریس کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو یہ ربانیون ہیں ان کی بھی مطلب یہی صفت ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ انسان کو رب سے متعارف کرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے دین کے جو دوسرے مسائل ہیں اس کی ڈیٹیل میں لے کر جاتے ہیں۔ تو ربانیون کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے، حضرت امام احمد کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر تمہیں ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے، پہلے تمہیں اپنا ایمان مکمل کرنا چاہیے، پہلے تمہیں اپنی جو بیسک ضرورتیں ان کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ تو سیکھ لو، اس کے بعد تم اس قسم کے سوالوں میں جانا کہ جہاں پر جا کے جس کا ایمان کے بڑھنے یا کم ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ جانیں گے کہ یاجوج یا ماجوج مسلمان تھے یا نہیں، اس سے ہمارے ایمان کس طرح بڑھے گا یا کم ہوگا؟ تو وہ تو جب ان کا معاملہ آئے گا تب ہمارے ایمان کے لحاظ سے ہم ان کا معاملہ کر سکیں گے۔ تو ایمان کی مضبوطی زیادہ ضروری ہے۔ تو ربانی اسکالر کے ایک اور معنی جو ہمیں ملتے ہیں وہ یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ کے لیے جمع کرتا ہے تاکہ دین کی محفلیں منعقد کرے، اور اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس کی محفلوں میں رہتے ہیں۔ وہ نرم دل ہوتا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، درگزر کرتا ہے ان کی غلطیوں پر، محفل میں ان کی غلطیوں پہ انہیں شرمندہ نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے، ورنہ یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ربانیون کی صفات کو پوائنٹس میں کریں تو 4 پوائنٹس بنتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگوں کو قرآن اور سنت سکھاتا ہے۔ نمبر 2، ظاہراً اور باطناً دونوں لحاظ سے مومن ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا عمل مختلف ہے اور اس کی زبان سے مختلف بات، یعنی ہپوکریٹ نہیں ہوتا۔ تیسرا، قیام اللیل کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، جاگ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑا رہتا ہے۔ اور چوتھا، رجوع اللہ کرنے والا ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ تو یہ ربانی، اگر ہمیں اپنے رب سے
محبت ہے اور ہم نے اپنے رب کو جان لیا اور ہم اپنے رب کا ہو جانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ جاننے کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو اپنی صفات بتائی ہے، ایسی صفات جو انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کے لیے کوشش کرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود چونکہ قرآن کے اندر ربانیون کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں ربانیون ہوں۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ رب العالمین، ناصر سعدی کہتے ہیں کہ قرآن میں جب بھی رب استعمال ہوا ہے، دو معنی ہوا ہے۔ پہلا وہی جو ہم عمومی طور پہ سمجھ کے گئے ہیں کہ وہ رب ہے جس نے تخلیق کیا اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس میں نافرمان انسان بھی ہیں، شیطان بھی ہے، ملائکہ بھی ہیں، اور وہ سب کو پالتا ہے اور ان کی نشو و نما کرتا ہے، ہر قسم کی نگہداشت کرتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ شیطان نے شیطانہ کرنا تھا، کافر اس کو نہیں مانے گا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو چھوڑتا نہیں بلکہ سب کی نگہداشت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خصوصی معنی یہ ہیں کہ شیخ ناصر السعدی کہتے ہیں کہ خصوصی معنی یہ ہیں کہ انسان جب بھی قرآن میں، اس پہ غور کریں، بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی، کہتے ہیں کہ جب انسان رب کا لفظ پڑھے تو اس کے دماغ میں جب مسلمان رب کا لفظ پڑھے تو اس کے دماغ میں عام انسان کی طرح یہ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ میری حاجتوں کو پورا کر دے، کیونکہ اس کا وعدہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ، سورہ فرقان، سورہ ہود میں کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ارکان جو ہیں ایمان کے 6، ان میں قدر چھٹا رکن بیان کیا، تو وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں دے گا، وہ تو پہلے سے لکھا جا چکا۔ تو مسلمان جب رب کا لفظ پڑھے تو اس کے لیے اس کے معنی بالکل مختلف ہونے چاہیے۔ پہلی بات اس کے ذہن میں یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اس کا خالق ہے اور اس کو رزق دیتا ہے۔ پھر اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ رب وہ ہے جس نے مجھے مسلمان بنایا، اور صرف مسلمان ہی نہیں بنایا بلکہ وہ سب عطا کیا کہ میں اپنے دین پر چل سکوں، اس دین کا پرچار کر سکوں اور خود کو جہنم کی آگ سے بچا سکوں۔ تو مسلمان کو خاص طور پر اس معنی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے اور دوسرے عام انسان کی سوچ میں یہ بہت واضح فرق ہونا چاہیے۔ عام انسان جب رب کا معنی سوچے تو وہ صرف کیا سوچتا ہے کہ میری دنیاوی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ مسلمان اور جس کو کہنا چاہیے اولیاء اللہ، اللہ کا ولی جو اللہ کا ہو گیا ہو، ربانی جو ہے، وہ کیا سوچے گا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے رب نے مجھے ہدایت دی اور مجھے مسلمان بنایا۔ شیخ عثیمین اسی سلسلے میں ایک اور بات کہتے ہیں، وہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ جو دو اقسام ہے نا ایمان کے معاملے میں اللہ کے رب ہونے پر، ایک یہ کہ بغیر کسی اور چوائس کے بس وہ مان لیتا ہے کہ ہاں جی میں مسلمان ہوں اس لیے اللہ میرا رب ہے، جیسے آپ میں ہم سارے آج مسلمانوں کی جو موسٹلی سب سے بڑی کیٹیگری وہ اسی کیٹیگری میں ہم نے مان لیا ہے کہ آ چکے اللہ جو ہے وہ رب ہے، اس لیے ہم اس کو رب مانتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اس کو کیوں نہ رب مانے، ہم کیوں اس کو رب مانے، کس لیے نہ ہم اس بات کے اوپر منعن ہمارا دل جو ہے وہ جو ہے اس ہماری زبان سے نکل آئے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ کیٹیگری ہے جو بغیر کسی اور چوائس کے بس اقرار کر لے کہ اللہ ہی رب ہے، تو ایسے انسان کو ایمان کی لذت نہیں ملے گی۔ لیکن وہ جو واقعی رب کو اس کی صفات کے ساتھ جان کر رب مانے، اس کے لیے اللہ ہدایت کے سارے راستے کھول دیتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے ہر شر اور گمراہی کے راستوں سے۔ سبحان اللہ، اس قدر عظیم مطلب ہمارے اسلاف گزرے ہیں، کس قدر غور کیا کرتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے اوپر، اور کس قدر بہترین باتیں انہوں نے اخذ کی اور ہمارے لیے جو ہے وہ چھوڑ دی کہ ہم وہ سب نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیا، تو کم از کم ان سے فائدہ ہی اٹھا لیں۔ تو ایک مسلمان کو دراصل کس کیٹیگری میں ہونا چاہیے، وہ نہیں کہ جس نے سنا بچپن سے اس کے ماں باپ نے سکھایا اللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے اس لیے ہم نے مان لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور ہم نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہمارا رب کیوں ہے، اللہ ہی ہمارا رب کیوں ہے، اور وہ اگر ہمارا رب ہے تو پھر اللہ ہی ہے، اور اسی لیے وہ معبود ہے، اسی لیے وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور اس کیٹیگری میں ہو جائیں کہ جو اللہ کو واقعی
اس کی صفات کے ذریعے سے پہچان کے اپنا رب مانے اور اسی لیے اس کی عبادت کریں منوعاً، دل سے اور دل لگا کے انشاءاللہ تعالی۔ اب آ جاتے ہیں رب العالمین سے کیا مراد ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر جو سب سے پہلے تعارف کروایا ہے اپنا، وہ کروایا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ تو رب العالمین ہی کیوں؟ وہ رب جو ہماری سوچ کے مطابق جو کائنات ہے، اس سے بھی بڑی کائنات جو انسان کی سوچ میں نہیں آ سکتی، یعنی آج تک جو سائنس نے جس قدر ڈسکوری کی ہے اس کے مطابق ہماری جو سولر سسٹم ہے وہ جس گیلیکسی کا حصہ ہے اس کو ملکی وے کہتے ہیں، یعنی ہمارا جو سورج ہے اس کے گرد جو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے پلانٹس ہیں 12-18 جتنے بھی، یہ جو پلانٹس گھوم رہے یہ ایک سولر سسٹم کہلاتا ہے۔ ایسے بہت سارے سولر سسٹمز کو ملا کے جو ہمارا ایک گیلیکسی بنتا ہے اس کو ملکی وے کہتے ہیں، اور ایسی بہت سی ملکی وے، ایسی بہت سی یعنی 30 لاکھ کے قریب جو سولر سسٹمز ہیں وہ سارے مل کر ہماری ملکی وے بنی ہے۔ ایسی گیلیکسی اس کائنات میں یہ جتنی انسان نے آج تک ڈسکور کی اس کے اندر ہماری ملکی وے کا مقام یوں ہے کہ ایک سمندر ہے اور اس کے کنارے ایک چھوٹا سا پیبل جس کو پتھر، چھوٹا سا پتھر، کنکری جس کو کہتے ہیں وہ، یعنی اتنی بڑی کائنات جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو پہلے مقابلہ کیا جاتا تھا، مجھے یاد ہے چند سالوں پہلے ہمیں مقابلہ کر کے دکھایا جاتا تھا زمین بمقابلہ سورج، کہ ہماری زمین سورج کے مقابلے میں ایک نقطے کے برابر ہے، ایک چھوٹے سے نقطے کے برابر ہے۔ آج سائنسدانوں نے اتنی ایڈوانس ٹیلیسکوپس بنا لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری گیلیکسی جس میں ہمارے سولر سسٹم جیسے 30 لاکھ اور سولر سسٹمز ہیں، ان سب سے مل کے جو ہماری ایک گیلیکسی ملکی وے بنی ہے، اس کا مقام جہاں تک آج تک انسان پہنچ سکا ہے خلا کے اندر، اس کا مقام ایک کنکری کی طرح ہے جو کسی سمندر کے کنارے پڑی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو اللہ کا عرش آپ دیکھیے کہ اور ابھی یہ کائنات کہتے ہیں کہ پھیل رہی ہے ابھی بھی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے انسان اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی تھیں، آج سائنس نے یہ بات ڈسکور کی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ اس کو پیدا کریں تو اس وقت کچھ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آج سائنس کہتی ہے کہ ہمارا آغاز کسی چیز سے نہیں ہوا، اللہ کے پاس اس قدر یعنی گریوٹی تھی اور اس قدر یعنی ایک نقطے کے برابر ایک چیز جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آغاز کیا، وہ نقطہ کچھ بھی نہیں تھا جو پھیلتے 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 بگ بینگ تھیوری کے ذریعے پھیل کے یہ ساری کائنات بن گئی اور ابھی تک پھیل رہی ہے۔ اس قدر عظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ ابھی کہ وہ رب العالمین ہے، اللہ کا عرش اس کے بھی اوپر ہے، ابھی کائنات پھیل رہی ہے، کہاں پھیل رہی ہے کسی کو نہیں پتا۔ یہ ہماری جو نامکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ کو انسان کو اللہ نے آگاہ کر دیا، اس کے مطابق جو رموز و اسرار اب تک انسان جاننے کے اس قابل ہوا ہے، اس کے مطابق بھی اس کا علم ابھی تک نامکمل ہی ہے، ابھی تک جو ہے وہ نامکمل ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ اے انسان، تیرا پیدا کرنا کیا مجھے زیادہ مشکل تھا اتنی بڑی کائنات کے پیدا کرنے کے مقابلے میں؟ تو جب میں نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر لیا تو تیری کیا حیثیت ہے؟ اور اگر ہم اپنے پیدا ہونے کے اوپر دیکھیں،
ہماری پیدائش کس چیز سے ہوتی ہے؟ ایک جو انڈا جس کو ایگ کہا جاتا ہے، اور ایک سپرم، جن دونوں بے جان، دونوں کی کوئی حیثیت نہیں بذات خود، اور پھر وہ پھیلتے 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 9 مہینے کے اندر ایک بچے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس بچے کی جو اس کے بعد سبحان اللہ اس قدر ڈیٹیلز ہیں کہ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں ڈیٹیل میں، یہ پوری سائنس جو ہے یہ ہم بیٹھ کے پڑھیں. پھر میں نے سوچا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے ابھی بہت سارے نام باقی ہیں، اور ہم اللہ کے حکم سے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ تمام نام ایک ساتھ کریں گے بھی، تو میں ان میں ایک ایک مثال کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس سائنس کو بیان کروں گی. کیونکہ آج میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ میں کہہ سکوں کہ مسلمانوں کے بچوں کو صرف اسماء الحسنی ہی پڑھا دیا جائے، تو دنیا کے تمام جو علم ہے ان کے پاس موجود ہو، دنیا کا تمام علم وہ سیکھ لیں، اگر وہ صرف رب ہی کی ڈیفینیشن سیکھ لیں. سبحان اللہ. تو بہرحال انسان جو خود کو اتنا ترقی یافتہ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ سائنس کو جاننے اور اس پر اعتبار کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھتا جا رہا ہے، یہ سب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن تھا کہ جب پہلے انسان جو ہے مختلف ادوار کے اندر وہ متاثر ہوا کرتا تھا نبیوں کے آنے سے، نبیوں کے معجزات سے، پھر جیسے جیسے زمین کے اوپر اس کا پھیلاؤ ہوتا گیا، علاقوں میں بڑھتا چلا گیا، تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنے اذن سے انسان کے لیے جو دلائل کے راستے ہیں وہ مختلف کر دیا. آج انسان سائنس کو سمجھتا ہے ہر چیز، اور اس سے جو چیز پروو ہو جائے اس کو لگتا ہے وہی درست ہے. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ یہ راستہ اس کے لیے کھول دیا ہے، تو اب وہ ان دلائل کو جھٹلا بھی نہیں سکتا. اب یہ کوئی کسی نبی کی زبان یا معجزے کے ذریعے سے رب کا تعارف نہیں کروایا جا رہا، بلکہ یہ وہ خود ہے جس نے خود ان دلائل کو جو ہے وہ جانا، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اگر وہ واقعی ہدایت چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان لے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پودوں کی 500,000 اقسام ہیں، اور اس پہ بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے پوری کی پوری اقسام نہیں جانی، یعنی پودوں ہی کی پوری اقسام نہیں جان سکے. اور ابھی جانوروں کی اقسام لے لیں، سمندری مخلوقات لے لیں، اور تو کون ان سارے عالموں کو قائم رکھا ہوا ہے؟ صرف رب العالمین. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو اپنی سب سے پہلی صفت بتائی وہ رب العالمین. ابن قیم رحمۃ اللہ رب العالمین کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں کہ رب العالمین وہ ہے جو اپنی مخلوق کے ہر دور میں اس کی ہر ضرورت کو اس وقت تک پورا کرتا ہے جب تک وہ اپنی اصلی حالت کو پہنچ نہ جائے. یعنی جس طرح بھی ہم نے مثال دی انسان کے بچے کی، کسی بھی اس کی جو جانور جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور اس سے ان کے بچے ہوتے ہیں. انڈا ہے، انڈے کے بعد اس نے جو ہے اس کے اندر بچے نے بننا ہے، اس بچے نے اس انڈے سے نکلنا ہے، اس انڈے سے نکلنے کے بعد اس نے اپنی فطرت کے علاقے میں جانا ہے. اگر سمندری جانور ہے سمندر میں جینا ہے، اگر خشکی کا جانور ہے خشکی کے اوپر اسے کس طریقے سے رہنا ہے. ایک ہرن کی زندگی ایک زرافے کی زندگی سے مختلف ہے، ایک کچھوے کی زندگی ایک مچھلی کی زندگی سے مختلف ہے. سب نے اپنی فطرت کے مطابق اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے، بڑے ہونا ہے، بڑے ہو کے اپنی ایک عمر کو پہنچنا ہے. اس عمر کو پہنچنے کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے. جب اس کی پیدائش کا جو سلسلہ شروع ہوا وہاں سے لے کر اس کے مر جانے تک اور واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ تک لوٹ جانے تک جو یہ تمام مراحل ہیں، ان سب کو رب العالمین ہی مانیٹر کرا اور ان کی نگہداشت کرا ہے. اس لیے وہ رب العالمین ہے کہ ہر عالم کو وہ جانتا ہے، ہر سٹیج کے عالم کو وہ جانتا ہے اور اس کی نگہداشت کرتا ہے. تو ایک تو وہ تمام عالم ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور ایک وہ عالم جو جس طرح انسان کی ہر سٹیج ایک عالم ہے، اس کے لیے ایک مختلف ایکسپیرینس ہے. تو ہر درجے سے دوسرے درجے میں جانے کو بھی جو ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ایک عالم ہے. انسان اپنی حواس کو دیکھے، اپنے 5 حواس پہ غور کرے. اپنے سب سے جو بہت ہی زبردست ایک مثال میں کہیں سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا اپنی آنکھ کو دیکھ لے انسان، 7 ملین رنگوں کو پہچان سکتی ہے ہماری آنکھ. اور اس آنکھ کا دیکھنا جو ہے وہ انسانی دماغ کے پچھلے حصے میں قائم ہے،
ویژن باکس جس کو کہتے ہیں، اور وہ انسانی دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں کبھی روشنی نہیں پہنچتی. سبحان اللہ. کہ ایک انسان اپنی آنکھ سے وہ کچھ دیکھتا ہے اور ایک وقت میں وہ آنکھ کتنے پروسیسز کر رہی ہوتی ہے، سائنٹسٹ گن نہیں سکے آج تک. اور وہ آنکھ کے اندر جو وہ اس کو پہچان ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ ایک ایسی جگہ سے جہاں کبھی روشنی کا ذرے کا بھی گزر نہیں ہوتا. دماغ کے پچھلے حصے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حصے کو قائم کیا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کو جان لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے رب ہونے کی وجہ سے اپنے بندوں کے اس دنیا میں رہنے کے لیے جو وسائل اور اسباب بنائے. اس زمین کا فاصلہ سورج سے اتنا پرفیکٹلی ایکوریٹ ہے کہ اگر یہ زمین چند انچ بھی سورج کے قریب ہو جاتی تباہ ہو جاتی، چند انچ بھی اپنے اس مقام سے تھوڑا سا اور دور ہو جاتی تو جم کے منجمد ہو کے ہر مخلوق ختم ہو جاتی. اس قدر پرفیکشن کے ساتھ، اس قدر پرفیکشن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ جاثیہ میں کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے کس لیے مسخر کر دیا؟ تاکہ انسان زندہ رہ سکے. اشرف المخلوقات اس انسان کے لیے کہ اگر جس طرح کہا جاتا ہے کہ سائنسی کی ایک اور ڈسکوری ہے کہ ہر وقت اس زمین کی طرف ملینز آف میٹرائڈز ہیں جو اس زمین کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا خول بنایا ہوا ہے اس زمین کے ارد گرد گیسوں کا کہ وہ اپنی انٹینسٹی جو ہے ان کی وہ کھو دیتے ہیں اور وہ آ کے زمین سے نہیں ٹکراتے. ورنہ اگر اسی طریقے سے وہ ٹکراتے رہتے تو زمین کب کی ختم ہو چکی ہوتی. پھر اسی طریقے سے جوپیٹر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں رکھا ہے، جو سب سے بڑا پلانٹ ہے اس سولر سسٹم کا، مسلسل جوپیٹر اپنے اوپر وہ میٹرائڈز کو لے رہا ہے جو اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اگر وہ جوپیٹر اس جگہ نہ ہوتا تو وہ تمام کے تمام میٹرائڈز زمین کو کب کا تہس نہس کر دیتے اور انسان کو ختم کر دیتے. انسان کیا، اس زمین کی ہر مخلوق کو ختم کر دیتے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ نے جو قرآن میں بار بار کہا نا کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیوں کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار؟ اللہ کو ہمارے سجدے، ہمارے سارا وقت کی سجدوں میں پڑے رہنا، نمازیں پڑھنا، یہ سارا کچھ بہت محبوب ہے، لیکن کب؟ جب ہم پہلے اس کی اس صفت کو جان تو لیں. اگر سجدوں کے اندر روح نہیں ہے تو وہ سجدے اللہ تعالیٰ اس لیے تو قبول کر لیں گے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس کو اپنا رب مانے گا اس کو آگ سے نجات دے گا. لیکن پھر ہم سوچ لیں کہ کیا ہر مسلمان کا مقام ایک ہی ہوگا جنت کے اندر؟ کیا ہم ان میں سے ہونا چاہتے ہیں کہ جو صرف بغیر سوچے سمجھے صرف اس لیے اقرار کر لیں کہ جہنم کی آگ سے بچا لیے جائے، یا ہم ان میں سے ہونا چاہتے ہیں جو جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں اور پڑوسیوں میں سے ہونا چاہتے؟ تو یہ اسی لیے اللہ نے جنت کے درجے بھی رکھے. بے شک ایک انسان مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. لیکن اس کے باوجود کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کہیں ہمیں بہت شدید پیاس لگی ہو، شدید گرمی ہو، ہم کہیں پر بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی واسطہ اور ہمارا جاننے والا نہ ہو وہاں پر، اور کوئی اجنبی آئے اور آ کے ایک پانی کی بوتل ہمیں تھما دے، ہم وہ پانی پی کے اس کے کتنے احسان مند ہو جائیں گے. اور یہ اللہ، یہ ہمارا رب جس نے کتنے احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، کس قدر احسانات اس نے ہمارے اوپر کیے ہیں. وہ چاہتا تو ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیتا کہ خود اپنا انتظام چلاؤ. کیا حال ہوتا ہے انسان کا آج جہاں جہاں پہ انسان نے اپنے اوپر خود اپنے نظام مسلط کر لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انسان پراسپر کریں یا کس حال کے اندر ہے، کس غلامی کی اور کس بری زندگی کے اندر اور کس عذابناک زندگی کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر اللہ ہی کا ان کے اوپر رحم نہ ہو کہ جو بنیادی چیزیں وہ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے تو وہ کس حال میں ایک انسان دوسرے انسان کو رکھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احسانات اس لیے ہمیں گنوا رہے ہیں کہ ہم مان لیں کہ ہمارا رب ایسا ہے کہ ہمیں خوشی ہو کہ ہم اس کے آگے جھکیں. ہمارے رب کے احسانات ایسے ہیں
کہ ہمیں دل سے اس کا غلام ہونے کے اوپر، ہم دل سے اس کا غلام ہونے کے اوپر راضی ہو جائیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اور ہمارا دل اس بات کے اوپر قائل اور مائل و فرم ہو کہ ہمارے رب جیسا جو لوگ اپنے اور رب اس کے شریک بناتے ہیں، کبھی مردوں کو، کبھی اپنے پیروں کو، کبھی اپنے عالموں کو، کبھی اپنے رہبانوں کو، کبھی سولی پہ چڑھائے ہوئے کسی رسول کو، وہ سب کے سب کیسے اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ان میں سے کسی اللہ ہی کی اپنی مخلوق میں سے یہ چنے ہوئے لوگ، اور وہ لوگ جن کو درختوں اور ان کو اور اس قسم کے لوگوں کو، لوگ اللہ کا مقام، اللہ کے رب ہونے کا جو مقام ہے، جب انسان کو سمجھ آ جائے تو اس کے بعد اس کو خوف آتا ہے اس بات سے. کس بات سے؟ کہ اللہ کے عذاب سے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی خوشخبریاں دی. وہی جو ابھی میں نے آپ کو شروع میں ایک آیت پڑھ کے سنائی کہ سورہ فصلت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے جو اس حال میں مرے اور جو اس حال میں جیے کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، تو ان کو اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں دی کہ ان کے لیے جنت کے بہت بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں جو اتنی زبردست دعائیں سکھائی ہیں، آپ دیکھیں حضرت آدم کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پلٹ جائے ہر انسان. مسلمان کو چاہیے کہ جیسے ہی اس کو اپنے رب کی ان عظمتوں کا پتہ چلے، اول تو اس کے اوپر فرض بن گیا کہ وہ اپنے رب کو جانے، اور جب اس کو اپنے رب کی ان عظمتوں کو پتہ چلے تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس کا اقرار کرے اور اپنے رب کی طرف پلٹ جائے، اور اپنے رب کی اس عظمت کو مانتے ہوئے، اس کو اپنا واحد معبود مانتے ہوئے، اپنے دل کے راز اس کے ساتھ اپنے راز و نیاز کرے، اپنی تکلیفوں کا صرف اور صرف اس کو جو ہے دور کرنے والا مان لے، صرف اس کے پاس جائے اور اپنی ہر خوشی اور اپنے ہر غم کو صرف اس کے ساتھ ڈسکس کرے. جب خوش ہو اس کا شکر ادا کرے، جب غمگین ہو تو اس سے مدد طلب کرے. اس کے علاوہ کسی پہ توکل کرنا، کسی کی پناہ لینا، کسی کے ناراض ہو جانے پہ اس بات کا ڈر یا خوف پیدا ہو جانا کہ میرا گزارا کیسے ہوگا دنیا میں، میرا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، میرا اگر یہ عمل نہ ہو سکا تو وہ میرے ساتھ جو ہے سیدھے منہ بات نہیں کرے گا، میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا نہیں. سب کچھ ختم کر کے پھر ایسے مسلمان کا واحد جو مرکز ہونا چاہیے، اس کے توکل کا، اس کے یقین کا، اس کی محبت کا، اس کے خوف کا، اس کی امید کا، وہ پھر صرف رب العالمین، ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالی. تو پھر انسان یہ ساری دعائیں، بہت ہی خوبصورت دعائیں جو ہمیں سکھائی گئیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا من المسلمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. کتنی پیاری پیاری دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں سکھا دی. اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے میرے خوبصورت ناموں سے پکارو، اس میں اپنی سب سے پیارے نام جو خود اس کو سب سے محبوب ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رب، ربنا، رب، اے رب، ربی میرے رب، ربنا ہمارے رب. اور ہمیں کلیکٹیو دعائی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ثمرات پوری امت کے اوپر جاری فرما دے انشاءاللہ. تو یہاں پہ میرے خیال سے میں انشاءاللہ تعالیٰ روکتی ہوں. دل تو چاہ رہا تھا، اور آپ یقین کریں کہ اتنی سی بات کر کے میرے، کیونکہ جو باتیں اس کے اندر بیان کی جا سکتی تھی وہ میری تسلی نہیں ہوئی. یہ باتیں آپ سے کر کے میرا دل چاہ رہا تھا میں وہ سب آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب میں موقع آنے پہ درجہ بدرجہ، کیونکہ آج وہ ربانین کی جب میں نے ڈیفینیشن پڑھی تو میں نے سوچا کہیں واقعی میں بھی آپ کے ساتھ ایک دم جو ہے بہت ثقیف اور بہت ہی مشکل باتیں نہ شروع کر چکی ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی درجہ بدرجہ ہی چلیں. تو جیسے میں شروع میں بھی آپ سے یہ بات کہہ کے جا چکی ہوں کہ جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی باتیں بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل لگ رہی ہیں یا بہت زیادہ ہم سمجھے نہیں اور آگے بڑھ گئے تو مجھے روکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جو ہے پہلے اس کو سمجھیں گے اور پھر آگے چلیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ربنا آتنا فی الدنیا،
سب سے خوبصورت اور جامع دعا کہ جو کسی انسان کو اگر نہ اپنی حاجتوں کا پتہ چلے تو وہ دن رات، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے مطابق صبح اور شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا رہے، اور پھر یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بہترین اور جامع دعا۔ انسان اپنے دماغ میں یہ حاجت رکھ، جو اس کی حاجت ہے وہ رکھے اور یہ دعا اللہ سے مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں دے یا اللہ، اور سب سے بڑی بھلائی ہے کہ ہمیں قبر اور اس کے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب